بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر لسننگ ٹو محمد خلیل. دوستوں کیا حال چال ہے؟ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دا اسٹیج آف سیپریٹنگ آف اسلام. تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بایوگرافی آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھایا. تو جو آج ہم CSS/PMS کا جو ٹاپک کلیئر کرنے جا رہے ہیں وہ دا اسٹیج آف دا سیپریٹنگ آف اسلام. تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک جو مکہ میں تھا اور ایک جو مائیگریشن آف مدینہ اس کے بعد ہوا. تو سب سے پہلے تو مکہ کے بارے میں بات کر لیں کہ مکہ میں کیسے چلا. تو اس کو بھی میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ریسرچر بھی اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کیا، فرسٹ میں تھا سیکرٹ. جو سیکرٹ تھا اس میں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریلیٹیوز جو تھے ان کو ان کے بارے میں علم دیا، جس میں حضرت خدیجہ تھی، حضرت علی تھے جو ان کے کزن تھے، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے کلوز فرینڈ تھے. تو انہوں کو بتایا. پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زید تھے، اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد جب تبلیغ کرنا شروع کی تو جو سب سے پہلے 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت طلحہ تھے. تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب پھر اس کا دوسرا دور آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اناؤنس کیا کہ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پر اٹیک کرے گا تو آپ کیا میری بات کو مانیں گے؟ تو سب لوگوں نے جو ہے کہا کہ جی آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات پر بالکل یقین کریں گے. تو پھر آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو توحید کو بلند کیا تو پھر وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے، کیونکہ جو پھر اس کے بعد اسلام جو لوگ مکے میں آتے اور وہ اسلام قبول کرتے اور اسلام کا نظام ایک تیزی سے شروع ہو گیا. تو پھر اس طرح سے جو اسلام کا میسیج تھا وہ جو شروع ہو گیا فرسٹ میں، سیکنڈ میں پھر وہ زیادہ تر دشمن بنتے گئے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اپنے راستوں کو تنگ کرتے گئے. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ جو ابو طالب تھے وہ تھے ہاشم کے، جو بنو ہاشم کے ان کے تھے چیف تھے. ان کے بعد ابو لہب کو وہاں پر مقرر کر دیا گیا. تو پھر وہ جو مسلمانوں کے لیے ایک دائرہ کار تھا، کیونکہ جو ابو طالب تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے بعد ان کے جو گارڈینس بنے تھے. تو پھر ان کے لیے جو ہے زمین کو تنگ کر دیا گیا. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے مائیگریشن کریں فرام مکہ ٹو مدینہ. تو سب سے پہلے تو جو ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کا پلان بنایا، اس نے کیا کیا، اس نے ہر قبیلے سے ینگ لوگ لیے اور پھر ان کا ایک گروہ بنایا اور پھر یہ تشکیل دی کہ یہ اسلام تو دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اس وجہ سے اسے روکنے کے لیے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے. تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو کچھ گروہوں کو ابو جہل نے لوگوں کو ہائر کیا، جو کہ ہر قبیلے کے جو نوجوان تھے انہیں ہائر کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے، اس میں تھوڑا سا پہلے بھی یہ واقعہ آ چکا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ میں چلے گئے. پھر انہوں نے اپنے جو آدمی پیچھے بھیجے اور انہوں نے یہ کہا، جس میں تھے انہوں نے بھیجا عبداللہ بن ربیع اینڈ عمار بن العاص کو انہوں بھیجا. پھر وہ نجاشی اس وقت بادشاہ تھا، کنگ تھا، اس نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا. تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب آئے جنہوں نے اسلام کو ایکسپلین کیا اور سورۃ مریم کی کچھ آیات پڑھی، جس کے بعد نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے مسلمانوں کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی کی. اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم، جب مسلمان مائیگریشن کی تو اس وقت صرف جو 11 تھے وہ مینس تھے اور 4 وومنس تھی. تو اس طرح سے پھر وہ جو ہے نظام چلتا گیا. پھر انہوں نے ایک اور ظلم کی داستان، جو غلام تھے وہ بھی اسلام قبول کرنا شروع کرتے ہیں، جس میں حضرت بلال کا جو نام ہے وہ سر فہرست ہے. پھر آپ کو اس واقعہ کا پتہ ہوگا کیسے انہیں گرم لیپ پر لٹایا گیا اور پھر انہیں کہا گیا کہ آپ اس دین کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا احد احد کی صدا لگائی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں. تو پھر جب اس طرح کا نظام ہوا تو ان مکہ والوں نے دیکھا کہ جو نظام جو مسلمان جو لوگ ہیں وہ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں. تو پھر انہوں نے
یہ طریقہ اپنایا کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس میں انہوں نے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کو ہائر کیا تھا اور انہیں کہا کہ آپ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ختم کر دیں، تو اس طرح اسلام کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سیکرٹ جو ان کی انفارمیشن تھی، اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ انفارمیشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پیغامات کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور سارے معاملات اور ہجرت کرنے کے بارے میں کہا۔ مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایت نہیں مل جائے تب تک ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ آپ یہاں پر رکیں اور سٹے کریں، اور جب صبح پھر یہ جو امانتیں ان لوگوں کے حوالے کریں اور پھر جو ہے ساتھ آ جائیں۔ تو حضرت جو علی تھے پھر وہ انہوں نے اپنی جو ہے امانتیں وہ لوگوں کو دی اور پھر انہوں نے سفر کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب راستے میں وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، اٹیک کرنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار ثور تھی وہاں پر سٹے کیا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت the son of حضرت ابوبکر صدیق حضرت عبداللہ was a minor at this time۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ جو رات کو ادھر آتے تھے، they used to stay with them at a night and in the morning he would come to Makkah and collect information about the planning of، جو کافروں کی پلاننگ تھی وہ انفارمیشن کو اکٹھی کرتے تھے پھر ان کو بتاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے، پھر کافروں نے کیا کیا، جو 100 اونٹ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اریسٹ کرنے کی صورت میں اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی صورت میں جو اناؤنس کر دیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ مکہ سے مدینہ دی۔ تو پھر اب ہم پڑھیں گے پھر اب نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے دا مائیگریشن آف ٹو مکہ و مدینہ۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعرہ حق بلند کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انشاءاللہ ہم جو اگلے والا چیپٹر ہے وہ مائیگریشن ٹو مدینہ، اس میں تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا جو ایئرز آف، جس میں حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اسے سور آف دا ایئرز کا نام دیا گیا، اور اس طرح یہ جو ہے ایک نظام چلا۔ پھر مائیگریشن ٹو مدینہ تک تو ہم آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں مائیگریشن ٹو مدینہ پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔